ستاروں کی گردش یا نحوست یا جادو ٹونا، نظر بد، آسیبی یا جناتی خلل، بندش کے بداثرات ہو یا روحانی یا کالا علم، کسی بھی طرح کے جو یہ بداثرات ہیں، ان سب کا توڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام طرح کی پریشانی، جادو ٹونا، آسیب، کالا علم، سفلی علم، تمام طرح کی زمینی اور آسمانی بلاؤں کو، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آج میں ایک ایسا صدقہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی جس سے تمام طرح کی یہ پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ جو کوئی بندہ ان مشکلات میں گھرا ہوا ہو تو اس صدقے کو ادا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام طرح کی پریشانیاں، چاہے وہ کالا علم ہو، سفلی علم ہو، آسیبی خلل ہو، بندش ہو، کسی عامل نے بندش کے ذریعے آپ پر پریشانیوں کو لاد دیا ہو، آپ کی ترقی کو روک دیا ہو، جس طرح کی بھی پریشانی ہو، تمام طرح کی پریشانیوں کا علاج صرف 2 طرح کا صدقہ ادا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طرح کے تمام پریشانیوں سے اللہ اپنے فضل سے آپ کو نجات بخش دے گا۔ تمام طرح کی پریشانیوں کا علاج صدقہ ہے۔ جب کوئی بیماری دوا سے ٹھیک نہ ہو، بار بار آدمی بیمار پڑتا ہو یا بیماری طویل ہو رہی ہو، دوا کی ہر تدبیر استعمال کرنے کے باوجود بھی وہ بیماری سے شفا یابی نصیب نہیں ہو پا رہی ہے، تو اب یہ سمجھ لے کہ اب دوا کے ساتھ ساتھ آپ کو صدقات کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ دوا اور شفا کے بیچ میں ایک پردہ ہوتا ہے۔ جب ڈائریکٹلی دوا دینے کے بعد بھی شفا اس دوا سے نہیں ملتی ہے تو اس پردے کو ہٹانے کے لیے صدقے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی جب دوا سے شفا نہ ملے تو یہ سمجھ لے یعنی اب دوا اور شفا کے بیچ میں کوئی پردہ ہے۔ اس پردے کو چاک کرنے کے لیے صرف ایک عمل ہے جس کو کہتے ہیں صدقہ۔ کیسی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اس سے اگر جان آپ کی نہیں چھوٹ رہی ہے تو سمجھ لے یہ اب صدقے کے بغیر یہ بلا، یہ پریشانی آپ سے دور ہونے والی نہیں ہے۔ کیسی بھی پریشانی ہو، ہر پریشانی کا حل صدقے کے اندر موجود ہے۔ پریشانی، بیماری، رکاوٹ آنے کے بعد سمجھ لے کہ ہم ظاہری تدبیریں تو بہت ساری کرتے ہیں، خوب توجہ اس کی طرف کرتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کوئی بیمار ہو تو دوا کی طرف مکمل فوکس کرتا ہے کہ اب مجھے بہت زیادہ دوائیاں کرانا بھی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، مگر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے علاج کرانے کے باوجود بھی اس مرض سے شفا یابی نہیں مل پاتی ہے، یا کوئی ایسی پریشانی ہے جس کی آپ نے بہت بہتر تدبیر لگائی ہے، خوب عقل کا آپ نے استعمال کیا، خوب اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا، مگر اس کے باوجود بھی یہ بیماری نہ دور ہو رہی ہے، نہ آپ کی وہ مشکلات حل ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب آپ کو صدقے کی ضرورت ہے۔ اچھا، عجیب پریشانی یہ ہے کہ جب بندہ کسی بلا میں گرفتار ہوتا ہے، کسی مرض میں گرفتار ہوتا ہے تو صدقے کی طرف اس کا خود ہی دھیان نہیں جاتا ہے، خود بخود وہ صدقے کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہ بھی اس بلا کا ایک حصہ ہے، یعنی گویا وہ بلا جو ہے آپ کی توجہ کو صدقات کی طرف سے دور کر دیتی ہے تاکہ ان سے شفا آپ کو نہ مل سکے۔ جو بلا اس بیماری کی شکل میں یا اس پریشانی کی شکل میں آپ پر مسلط ہے، وہ آپ کے توجہ کو، آپ کے دھیان کو، آپ کے فوکس کو وہ بیماری صدقے کی طرف سے ہٹا دے گی، تو یہ سمجھ لے فوراً آپ کو یاد کر کے اپنے صدقات کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ ستاروں کی گردش یا نحوست یا جادو ٹونا، نظر بد سے، آسیبی یا جناتی خلل، بندش کے اثرات ہو یا روحانی یا کالا علم ہے، کسی بھی طرح کے جو یہ بد اثرات ہیں، ان سب کا توڑ، ان سب کے زور اور زہر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے صدقے کے اندر اثر رکھا ہوا ہے، یعنی جادو کا توڑ بھی صدقے سے کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے مخصوص صدقہ ہوتا ہے۔ آج جو میں صدقہ آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طرح کے تمام طرح کی پریشانیوں کا حل اس کے اندر موجود ہے۔
صدقہ کسی بھی مشکل یا بلا کو صدقہ کسی بھی بلا یا مشکل یا پریشانی کے زور کو کم کر دیتا ہے۔ جو پریشانی کی شدت ہے اس کی جو طاقت ہے اس کو صدقہ جو ہے اس کے زور کو توڑ دیتا ہے۔ تمام طرح کی پریشانیوں کے توڑ کے لیے صدقہ ہی سب سے مجرب عمل ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، مولا علی شیر خدا تاجدار ولایت فرماتے ہیں، جب مشکل میں گر جاؤ، جب تم مشکلات میں گر جاؤ تو صدقے کے ذریعے اللہ سے تجارت کرو۔ بات سمجھ میں آئی کہ جب تم مشکلات میں گر جاؤ، پریشانیوں میں بالکل ڈوب جاؤ تو صدقے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے اس طرح تمام طرح کی پریشانیاں جو ہم پر آئی ہوئی ہے ان کو ہٹانے کا کیا کچھ خاص قسم کا صدقہ ہوتا ہے؟ تو عام آدمی تو یہی سمجھتا ہے کہ ہم روڈ پر جا رہے تھے، بھکاری نے کہا اللہ کے نام پہ دے دے، اس نے 2 روپے دے دیا، صدقہ ہو گیا، ٹھیک، وہ بھی صدقہ ہے ایک قسم کا، لیکن کچھ مخصوص صدقات ہیں، خاص طرح کے صدقے ہیں، اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہی ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ اس میں خاص صدقات کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آدمی کو اپنا صدقہ نکالنا چاہیے۔ سفلی علم، کالا علم، بندش کے خلاف سب سے بہترین جو صدقات ہے، اس طرح کے تمام طرح کے جو سفلیاتی عملیات ہے اس کے توڑ کے لیے، اس کے زور کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہتر جو صدقہ مانا جاتا ہے وہ مریخ اور زحل کا، کس کا؟ مریخ اور زحل کا، یعنی یہ 2 ستاروں کی گردش کے ذریعے ہی، اس کی نحوست کے ذریعے ہی لوگوں پر پریشانیاں عالم سفلی کے اندر مسلط کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آدمی کو مریخ اور زحل کا یہ صدقہ نکال دینا چاہیے۔ مریخ کا صدقہ کیا ہے؟ مریخ ستارہ حاکم ہے منگل کے دن پہ اور زحل ستارہ حاکم ہے سنیچر کے دن پہ، یعنی منگل اور سنیچر کے دن کا صدقہ ہم نکالے، انشاءاللہ تبارک و تعالی پریشانیاں آپ سے بہت دور بھاگ جائے گی۔ اب وہ صدقات کیا ہے؟ مریخ کا صدقہ ہے بڑے کا گوشت، منگل کے دن ہلدی لگا کر کے اپنے جسم سے 7 مرتبہ اتارے اور اس صدقے کو ادا کر دے۔ زحل کا صدقہ ہے کالا مسور یا کالا نمک، کالا مسور یا کالا نمک یا دونوں، یہ سنیچر کو ادا کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ صدقے کا سامان کا کرے کیا؟ سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ ابھی ہم اس کو کرنا پڑے گا، ہلدی لگا کر کے تو اس کو کریں گے۔ تو عموماً گوشت کوئی نہیں لیتا ہے، اگر کوئی مسلمان غریب ہے تو وہ صدقہ کھا سکتا ہے، لیکن یہ اگر آپ نے اپنے جسم سے اس کو اتار دیا ہے تو اس کو نہ دے، بلکہ اس کو کسی ویرانے میں ڈال دے، یا تو پھر کیا نام ہے جانور، کتا بلی، ان کو کھلا دے۔ جو زحل کا صدقہ ہے وہ مسور ہے، اور کالا نمک، دونوں میں سے ایک رہے گا تو بھی چلے گا اور دونوں مل جائے تو بھی چلے گا۔ اس کو جو ہے سنیچر کو ادا کرے، اس کو جو ہے سنیچر کو ادا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام طرح کی آپ پر کالا جادو، سفید جادو، کسی بھی طرح کی بندش، رکاوٹ، تمام طرح کی بیماریاں، جو بھی مشکلات ہے، آپ زحل اور مریخ دن کا صدقہ آپ ادا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے یہ تمام پریشانیاں ایک بات آپ سے ایسے ہی چھٹ جائے گی جیسے ہی سورج کی روشنی سے سورج کے طلوع ہونے کے بعد اندھیرا کیسے چھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ صدقات دیں گے ایسے ہی آپ کے اوپر سے کالے علم، بلائیں، بیماریاں اس صدقات کی روشنی میں چھٹنا اور ختم ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی جیسے جیسے صدقات کا ٹائم بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے پریشانیاں آپ کا پیچھا چھوڑتی چلی جائے گی۔ ہاں، اس میں ایک دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی 2 دن کیا 3 دن کیا اوب جاتا ہے نا، 2 دن کیا 3 دن کیا اوب جاتا ہے، اب وہ سوچتا کیا ہے کہ یار 2 دن تو صدقہ کیا، اب 2 دن کا صدقہ کیا اور 20 سال کا کاروبار ختم ہے، تو جو کاروبار کا سیٹ اپ آباد کرنے میں آپ کو 5 سال درکار ہے تو 2 دن میں کیسے ہو جائے گا، ہے نا؟ تو یہ کوئی بہت بڑا مشکل صدقہ بھی نہیں ہے، اس کو آپ ادا کرتے رہے۔ بیماری میں تو آپ نے 4 سال لگا دیے ہیں، دوا ڈاکٹروں کے پیچھے
گھوم گھوم کے وہاں سے تو آپ نہیں اوبے، ایک کے بعد دوسری تدبیر، دو کے بعد تیسری تدبیر، لیکن صدقے میں آدمی اوب اس لیے جاتا ہے جو کہ اس کو شفا مقدر میں اس کے نہیں ہوتی ہے۔ کوئی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، دوسری تدبیر لگانے سے نہیں اوبتا، باقی صدقہ کرنے سے اوب جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ صدقے کو بالکل بھی نظر انداز نہ کریں، انشاءاللہ تمام طرح کی پریشانی آپ کی دور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم تمام طرح کی آفات زمینی آسمانی آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور تمام طرح کے ستاروں کی نحوستوں سے، تمام طرح کے کالے علم کے بد اثرات سے تمام ناظرین کو، تمام عالم اسلام کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ حافظ۔